کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس سرزمین پر ہم آج سانس لے رہے ہیں اسی مٹی کے نیچے ان ہستیوں کے قدموں کے نشان موجود ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کے تاج سے نوازا تھا۔ یہ وہ پاک سرزمین ہے پاکستان، جسے ہم اکثر ایک جدید ریاست کے طور پر دیکھتے ہیں، مگر شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہاں کی وادیوں، پہاڑوں اور دریاؤں کے نیچے تاریخ کے وہ راز دفن ہے جن کا ذکر آسمانی صحیفوں میں بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 5 انبیاء علیہم السلام اس خطے میں آرام فرما ہے۔ جی ہاں، 5 انبیاء کے مقبرے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر جن کا تذکرہ صدیوں سے صوفیہ، مورخین اور مقامی لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ آج ہم ایک روحانی سفر پر نکلنے والے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں لے جائے گا پاکستان کے شمالی پہاڑوں سے لے کر سندھ کی پرانی سرزمین تک، جہاں موجود ہیں وہ مقامات جو شاید ہماری تاریخ کا سب سے بڑا راز ہے۔ آئیں، دل کو تیار کریں اور چلیں اس سرزمین کی طرف جہاں نبوت کی خوشبو اب بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے پاکستان کی سرزمین اور 5 انبیاء کے مقبرے۔ اگلے لمحے میں ہم پہلا قدم رکھیں گے اس وادی میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک نبی نے دنیا کو الوداع کہا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جب زمین پر نہ کوئی قوم تھی، نہ کوئی سلطنت، صرف پہاڑ، دریا اور وادیاں تھیں، اور انسان ابھی ہدایت کے آغاز پر تھا۔ اس وقت رب العالمین نے اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ انسان کو راستہ دکھایا جائے، اور انہی دوروں میں بر صغیر یعنی آج کا پاکستان اور بھارت ایک ایسی سرزمین تھی جو علم، ہدایت اور عبادت کا مرکز مانی جاتی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی کے بعد جو بستیاں وجود میں آئیں، ان میں سے ایک بستی اس خطے میں بھی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس نے یہاں آ کر آبادیاں بسائیں، اور انہی نسلوں میں سے انبیاء آئے جنہوں نے وادی سندھ اور وادی ہمالیہ کے علاقوں میں توحید کا پیغام دیا۔ تصور کریں، ہزاروں سال پہلے جب پہلا انسان اس زمین پر ہل چلا رہا تھا، تو اسی زمین پر اللہ کے نبی نے لوگوں کو شرک سے بچانے کی دعوت دی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہڑپا اور موئن-جو-دڑو جیسے شہر ابھی اپنی ابتدائی شکل میں تھے۔ کچھ قدیم عرب مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے مشرق کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے بارے میں بعض صوفی مورخین کا ماننا ہے کہ ان کے قدم اس خطے تک پہنچے، اور ان کے چند آثار موجودہ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ یہ محض روایات نہیں، بلکہ کئی مقامی قبائل کے عقائد میں آج بھی ان بزرگوں کا ذکر ہے جنہیں آسمان سے نور لے کر آتے دیکھا گیا، اور یہ نورانی کہانیاں آج بھی پاکستان کے پہاڑوں، وادیوں اور صحراؤں میں لوک داستانوں کی صورت میں زندہ ہیں۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے وہ پہلا مقام جہاں کہا جاتا ہے کہ ایک نبی نے اپنی آخری سانس لی۔ وہ کون سے نبی تھے؟ وہ مقام کہاں واقع ہے؟ اور وہاں آج بھی کون سی نشانیاں باقی ہیں؟ آئیے اگلے سفر پر چلتے ہیں، شمالی پاکستان کے ان پہاڑوں کی طرف جہاں پہلا مقبرہ نبی واقع ہے۔ شمالی پاکستان کی برف پوش وادیوں میں ایک ایسا مقام ہے
جہاں ہوا بھی اللہ کے ذکر کی مانند سنائی دیتی ہے۔ پہلا مقام وادی سوات۔ مقامی لوگ اسے مقام شیت عین کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح عین کی کشتی جودی پہاڑ سے اتری تو ان کے اجداد کی یاد میں حضرت شیت عین نے مشرق کی سمت رخ کیا۔ روایات میں ہے کہ انہوں نے اس خطے میں پہلا مصلی بچھایا اور اسی وادی کے ایک پہاڑ پر ان کی یاد میں ایک قدیم مزاراتی جگہ موجود ہے۔ آج بھی جب کوئی وہاں اذان دیتا ہے تو پہاڑوں سے گونجتی بازگشت ایک روحانی احساس کو جنم دیتی ہے، جیسے کوئی پرانی روح جواب دے رہی ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 8ویں صدی میں ایک عرب سیاح نے اس مقام کا ذکر کیا تھا اور کہا، یہاں ایک قبر ہے جس کے سرہانے پر پتھروں پر کنبہ حروف قدیمہ ہیں اور لوگ اسے نبی خدا شیت عین کی آرام گاہ کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے مقام کی طرف، وادی کیلاش، جہاں پہاڑ، دریا اور کہانیاں سب زندہ ہیں۔ یہاں ایک پرانا قبیلہ ہے جو حضرت ایوب عین کی آزمائشوں کا ذکر آج بھی اپنے نغموں میں کرتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق جبل ایوب کہلانے والی یہ وادی وہی جگہ ہے جہاں حضرت ایوب عین نے صبر اور شکر کا درس دیا۔ ایک بزرگ راوی نے کہا تھا، یہ زمین ان کے صبر کی گواہ ہے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو اسی دریا کے پانی سے غسل کرتے اور اللہ نے انہیں شفا بخشی۔ آج بھی وہاں ایک چشمہ بہتا ہے جس سے چشمہ ایوب کہا جاتا ہے۔ لوگ عقیدت سے وہاں پانی پیتے ہیں اور دل سے دعا مانگتے ہیں، یا رب ہمیں بھی صبر عطا فرما جیسا تو نے اپنے نبی ایوب کو عطا فرمایا۔ یوں سوات اور کیلاش کی یہ دو وادیاں پاکستان کے ان گوشوں میں سے ہیں جہاں نبوت کے آثار اب بھی خاموشی سے بولتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم چلیں گے اس مقام کی طرف جو بلوچستان کے ریگستانوں میں چھپا ہے، جہاں تیسرے نبی کا مزار بتایا جاتا ہے۔ ایک ایسا مقام جس کے گرد ریت بھی تسبیح پڑتی ہے۔ بلوچستان کا صحرا، جہاں سورج کی تپش بھی صدیوں پرانی تاریخ کو نہیں مٹا سکی۔ یہاں ریت کے نیچے چھپی ہوئی ہیں وہ کہانیاں جو آسمان سے نازل ہوئیں مگر زمین پر بھلا دی گئیں۔ بلوچستان کا صحرا، جہاں سورج کی تپش بھی صدیوں پرانی تاریخ کو نہیں مٹا سکی۔ یہاں ریت کے نیچے چھپی ہوئی ہیں وہ کہانیاں جو آسمان سے نازل ہوئیں مگر زمین پر بھلا دی گئیں۔ تیسرا مقام وادی خزدار، بلوچستان۔ مقامی لوگ ایک قدیم پہاڑ کو جبل ہود علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تباہ ہوئی تو ان کے چند ماننے والے مشرق کی طرف نکل آئے اور انہی میں سے ایک قافلہ بلوچستان کے پہاڑوں میں آ بسا۔ خزدار کے قریب ایک ویران گھاٹی میں آج بھی ایک قدیم قبر موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی خدا ہود علیہ السلام کی آخری آرام گاہ ہے۔ قبر کے گرد لکھی ہوئی عبارتیں صدیوں کی مٹی میں دھندلا چکی ہیں
मगर वहां की फिजा में आज भी जिक्र खुदा की खामोश बाज़गश्त सुनाई देती है। और अब हम उतरते हैं जनूब की तरफ, सिंध की सरजमीन पर। चौथा मकाम, ठट्ठा मकली का मैदान। ये जगह अर्ज़ औलिया कहलाती है, जहां हजारों मज़ारात हैं, मगर कुछ मकामी बुजुर्गों का कहना है कि मकली के कदीम टीलों के नीचे एक ऐसी कब्र भी है जो हजरत सालह अलैहिस्सलाम से मंसूब है। तारीख बताती है कि सालेह की कौम समूद पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाती थी, और ठट्ठा के करीब जो पहाड़ी चट्टानें आज भी मौजूद हैं, वो वैसी ही तराशी हुई साख्त रखती हैं जैसे किसी ने उन्हें पत्थर से इबादतगाह बनाया हो। एक रवायत के मुताबिक जब साले की कौम पर अजाब आया तो उनके चंद मोमिन साथी मशरिक की तरफ निकले और सिंध की इस सरजमीन में पनाह ली। उनकी नस्लों ने यहाँ इबादत खाने बनाए, जिनके आसार आज भी मकली के नीचे दफन हैं। आज जब कोई ज़ायर वहाँ दुआ मांगता है तो रेत की हवा उसके गिर्द घूमती है, जैसे कोई कह रही हो कि ये वो जमीन है जहां नबियों के कदम लगे। बलूचिस्तान और सिंध, दो ऐसी धरतियां जो खामोश हैं, मगर इनकी खामोशी में वही की बाज़गश्त छिपी है। अगले हिस्से में हम चलेंगे पांचवें और आखिरी मकाम की तरफ, वो जगह जहां नूर नबूवत का एक और निशान महफूज है। और शायद ये वो मकाम है जो हमारी जमीन का सबसे बड़ा राज है।